باہر طور ڈیتھ سرکل کے زون 03 کی عمارت میں ممکن تھا کہ اس کی تفصیلات موجود ہوں۔ باہر طور مجھے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ یہاں اب پہلے سے زیادہ خطرات میرے لیے بڑھ گئے تھے۔ شہر پہنچنے سے ایک سٹاپ پہلے میں اتر گیا۔ اس وقت رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ چار سو سناٹا اور ویرانی کا راج تھا۔ ڈیتھ سرکل زون 03 کا ہیڈ کوارٹر اس علاقے کے جنوب مشرق میں واقع تھا اور سڑک کے دوسری جانب جو جنگل نظر آ رہا تھا اسے پار کرنے کے بعد اس کی حد شروع ہوتی تھی۔ میں اللہ کا نام لے کر تاریک اور اندھیارے جنگل میں داخل ہو گیا۔ ابتدا میں تو میں تیز تیز قدموں سے چلتا رہا، پھر جیسے ہی میں نے محسوس کیا کہ میں مطلوبہ مقام کے ذرا نزدیک پہنچ چلا ہوں، جنگل کی حدود بھی ختم ہونے والی ہے، تو میں اب ذرا پھونک پھونک کر اور اپنے گرد و پیش سے محتاط ہو کر دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگا۔ میرے محتاط اندازے اور خود ساختہ اصطلاح کے مطابق میں ڈینجر زون میں قدم رکھ چکا تھا۔ جنگل کے آخری سرے پر پہنچا تو مجھے سامنے روشنی دکھائی دی۔ میں نے رک کر بغور آنکھیں سکیڑتے ہوئے دیکھا۔ سامنے مدھم روشنی میں 03 کی سنگی عمارت صاف نظر آ رہی تھی، مگر وہاں مجھے سخت پہرا نظر آیا۔ ڈیتھ سرکل کے مسلح گارڈ خاردار باڑ کے متوازی چوکس انداز میں گشت کر رہے تھے۔ میں نہتا تھا، مگر میرے پاس جذبے اور ایمان جیسے طاقتور اور ناقابل تسخیر ہتھیار موجود تھے۔ چھت کے اوپر ریڈار گشت کر رہا تھا۔ گشتی اہلکاروں کے ہاتھوں میں طاقتور سرچ لائٹیں بھی تھی، جسے وہ بار بار چاروں طرف پھیلا کر کبھی کبھی گرد و پیش کا جائزہ لے لیتے۔ میرا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا۔ زون 03 کے داخلی حصے کی بنسبت عمارت کے عقبی حصے میں پہرا زیادہ سخت نظر آتا تھا۔ اس کا سبب کیا تھا میں سرے دست کوئی اندازہ نہ لگا سکا تھا۔ میں نے جھکے جھکے بے آواز قدم خود رو جاڑیوں کی آڑ لیتے ہوئے دائیں جانب بڑھنا شروع کیا۔ اب عمارت کی مشرقی جانب میرے سامنے تھی۔ میں نے سب سے پہلے عمارت کے چار اطراف میں متعین پہرے داروں کی پوزیشن کا جائزہ لیا تو میری پیشانی پر پرسوچ شکنوں کا جال سا پھیل گیا۔ غالباً 02 اور 01 کی تباہی کے بعد ہی ڈیتھ سرکل کے اس آخری ٹھکانے میں زیادہ سخت اور حساس ترین پہرے کا انتظام عمل میں لایا گیا تھا، کیونکہ اب میجر چوپڑا اچھی طرح جانتا تھا کہ میرا اگلا ٹارگٹ وہ خود اور اس کا یہ ٹھکانہ تھا۔ 03 کی عمارت کے گرد متعین جدید ہتھیاروں سے لیس پہرے داروں کی خاصی مربوط اور مضبوط تعداد دیکھنے میں آئی تھی۔ اگر میں ایک سمت سے ان پر حملہ کرنے کی کوئی گوریلا خفیہ کارروائی کرتا تو باقی تینوں سمتوں پر تعینات پہرے داروں کا بیک وقت اور از خود ریڈ الرٹ ہو جانا لازمی امر تھا۔ میں جنگلی شکاری چیتے کی طرح جاڑیوں میں دبکا بہت دیر تک سرکھپائی کرتا رہا، مگر مجھے ذرا بھی جارحانہ پیش قدمی کا کوئی موقع نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھ پر بے اختیار جنجلاہٹ آمیز مایوسی طاری ہونے لگی۔ مجھے ان کے خلاف جارحانہ پیش قدمی کرنے کی ایک ذرا سی بھی راہ سجائی نہیں دے رہی تھی۔ اچانک میری ٹٹکی ہوئی نظر ایک پہرے دار پر پڑی۔ وہ میری سمت میں چلا آ رہا تھا، مگر اس کے انداز میں کسی قسم کا چوکنا پن نہ تھا، ورنہ تو میں پہلے یہی سمجھا تھا کہ شاید اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی ہے، لیکن ایسا نہ تھا۔ وہ اپنی پتلون کی زپ کھولتا ہوا میری طرف کی جاڑیوں میں آ رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ پیشاب وغیرہ کے لیے آ رہا تھا۔ اس کے سر پہ فوجی طرز کی ٹوپی تھی۔ گن اس نے شانے پر اٹھائی اور جاڑیوں کے ذرا اندر آ کر پیشاب کرنے بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھیوں نے اس پر لائٹ پھینکی تو اس نے اپنا ایک ہاتھ فضا میں بلند کر کے آخری انگلی کھڑی کی۔ لائٹ فوراً ہٹ گئی۔ میرے اندر ہلچل سی مچ گئی اور رگوں میں خون کی گردش تیز ہونے لگی۔ قدرت نے مجھے خونخوار دشمنوں کی صف میں گھسنے کا ایک سنہری موقع فراہم کر دیا تھا۔ میں شکاری چیتے کی طرح دشمن کے قریب پہنچا۔ میری جوش آمیز عجلت سے جاڑیوں میں ہلکی سی سرسراہٹ ابھری تو وہ بری طرح چونک کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، تو میں اس پر زخمی درندے کی طرح جھپٹا اور اپنے دونوں ہاتھوں کی شکنجے میں اس کی گردن دبوچ کر ایک مخصوص جھٹکا دیا۔ کڑک کی آواز ابھری۔ اس نے اپنے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے۔ میں نے آنن فانن اس کی وردی اتار کر پہن لی، جدید سٹین گن اپنے قبضے میں کی، فازل راؤنڈ کی بیلٹ کراس کی صورت اپنے سینے پر لپیٹی اور تقریباً 10 عدد ہینڈ گرنیڈ کی چرمی تھیلی کی ہپ کٹ باندھ کر ٹوپی پہن لی۔ ہم دونوں ہم قد ہی تھے۔ میں نے ٹوپی کو دانستہ اپنے چہرے پر زیادہ جھکا لیا تھا تاکہ کسی کو مجھ پر شبہ نہ ہو سکے۔ نیز شرٹ کے کالر بھی کھڑے کر دیے تھے۔ میں پر اعتماد مگر ڈھیلے ڈالے قدموں سے جاڑیوں سے نکل کر اس سمت جا کھڑا ہوا جدھر وردی والا موجود تھا۔ میں اب معمول کے مطابق اپنی حد تک گشت کرنے لگا۔ میری انتہائی کوشش یہی تھی کہ کسی سے نہ میری بات ہو اور نہ ہی سامنا، ورنہ میرا در لیا جانا لازمی تھا۔ گشت کے دوران ساتھ ہی میں نے عمارت کا قریب سے بھی جائزہ لینا شروع کر دیا تھا۔ میں اپنی حد تک ہی محدود تھا اور اس طرف سے مجھے عمارت کے اندر داخل ہونے کا کوئی راستہ یا دروازہ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر میں پھر بھی مایوس نہ تھا کیونکہ مجھے کسی وقت بھی اب عمارت کے اندر داخل ہونے کا موقع مل سکتا تھا۔
لیکن باوجود اس کے میں برننگ پوائنٹ پر اس وقت کھڑا تھا کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ باقی پہرے دار اپنی جگہوں پر چوکس تھے اور میں نے کسی کو بھی اب تک کسی سے بات کرتے نہ پایا تھا۔ یہ بھی اچھا ہی ہوا تھا۔ ذرا دیر گزری تو اچانک گرگراتی آواز پر میں ذرا چونکا، پھر مذکورہ سمت کی طرف دیکھا تو کسی گاڑی کے ہیڈ لیمپس کی روشنی دکھائی دی۔ وہ ایک جیپ تھی۔ وہ عمارت کے احاطے میں داخل ہوئی اور ایک جھٹکے سے رک گئی۔ پھر اس کے اندر سے ایک چھریرے جسم کا دراز قد شخص نمودار ہوا اور ساتھ ہی 8 مسلح افراد بھی نیچے اتر آئے۔ وہ سب مسلح تھے۔ ان کی وردیوں کی وضاحت حتیٰ کہ رنگت بھی مختلف تھی۔ میرے دماغ میں فوراً یہ خیال ابھرا کہ یہ لوگ ڈیتھ سرکل کے اہلکار ہرگز نہیں تھے، تو کیا پھر را کے ایجنٹ تھے؟ اس خیال کے آتے ہی یکا میرے دل کی دھڑکنوں میں اضافہ ہونے لگا اور جوش کی مارے کن پٹیاں سنسنانے لگی، کیونکہ پلک جھپکنے کے ساتھ ہی میں یہ اندازہ لگا چکا تھا کہ ان لوگوں کا تعلق را کے اس ونگ سے تھا جنہوں نے ڈیتھ سرکل کو خاص مقصد کے لیے تشکیل دیا تھا، اور سیکرٹ فائل کے مطابق را کا یہی ونگ بہت فعال اور دشمنوں کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس لمبے تڑنگے مگر گہری قامت کے کرخت چہرے والے کی وردی سے اس کے رینک کا اندازہ بخوبی ہوتا تھا کہ وہ کوئی کرنل ٹائپ چیز تھا۔ عمارت کے گرد سب پہرے دار جیپ کے قریب آ کر مؤدبانہ کھڑے ہو گئے تھے۔ مخصوص انداز میں سلیوٹ بھی جاڑ دیا تھا۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ چوپڑا کو بلاؤ اسی وقت۔ وہ کرنل ٹائپ شخص کرخت مگر گونجدار آواز میں داڑا۔ اس کا چہرہ غضبناک اور سرخ ہو رہا تھا۔ اسی وقت چند پہرے دار اندر میجر چوپڑا کو بلانے کے لیے دوڑ پڑے اور میں بھی ان کے ساتھ ہی اندر داخل ہو گیا۔ وہ سب مختلف راہداریوں میں دوڑتے آگے بڑھنے لگے اور ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ سر، وہ را کے کرنل بٹناگر صاحب آئے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں۔ سامنے 2 اہلکاروں کے ساتھ ایک کنٹرول پینل کے سامنے رکھی کرسیوں پر براجمان میجر چوپڑا سے ایک نے گھبرائی ہوئی مؤدبانہ آواز میں اطلاع دی۔ میجر چوپڑا اس اطلاع پر ہڑبڑا کر اٹھا اور پھر کرسی سے اٹھ کر باہر کو دوڑا۔ میں دانستہ ادھر ہی موجود رہا۔ سب لوگ اس کے پیچھے دوڑے جا چکے تھے۔ میں اب کمرے میں تنہا کھڑا تھا اور لوگوں کے جاتے ہی میں نے ٹائمنگ کا اندازہ لگایا۔ کرنل بٹناگر نامی شخص کے آنے سے میں جان گیا تھا کہ یہی ان کا وہ اعلیٰ چیف تھا جو ڈیتھ سرکل کی کمانڈ کیا کرتا تھا، اور اس وقت اس کی اچانک آمد سے پورے 03 میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ وہ یقیناً ان کی کلاس لینے آیا تھا۔ میں نے فوراً اپنی کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے اس کمرے کی تلاشی لی۔ یہ پورا کنٹرول پینل روم تھا۔ سارے کمپیوٹر آن تھے، اس لیے مجھے پاس ورڈ کی ضرورت پیش نہ آئی۔ یوں بھی مجھے کیا معلوم تھا۔ میں نے کی بورڈ سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی اور پھر جیسے پوری 03 کی یہ عمارت اور اس کے بائی ترین گوشے میری نظروں کے سامنے تھے۔ ساتھ ہی مجھے را کے اس ایکٹیو ونگ کے بارے میں تفصیلات کا پتہ چل گیا جس کی کمانڈ کرنل بٹناگر کے ہی سپرد تھی۔ را کا یہ ونگ اسالٹ ونگ کہلاتا تھا اور یہ ونگ بالخصوص بھارت میں مقیم پاکستان اور مسلم دشمن ہندو انتہا پسند تنظیموں وشوا ہندو پریشد، بجرنگ دل وغیرہ سے خصوصی فنڈ بھی حاصل کر کے ملک پاکستان کے خلاف اور بھارت میں بسنے والے مسلمانوں کے خلاف سازش اور عملی جارحانہ کارروائیوں میں مصروف رہتا تھا۔ را کا یہ اسالٹ ونگ بہت فعال تھا، جس کے مرکزی ہیڈ کوارٹر کی نشاندہی خلیج کھمبات کے ساحل سے 109 کا بحری عرب کے ایک گمنام جزیرے پر کی گئی تھی۔ جزیرے کا خود ساختہ نام ڈیتھ آئی لینڈ یعنی موت کا جزیرہ تھا۔ یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد میرے پورے وجود میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ بہرطور میں نے پروگرام تبدیل کر کے مانیٹر پر پہلے والا پروگرام سامنے کیا۔ اس کے بعد وہاں سے نکل کر میں پہلے عمارت کے اس حصے میں آیا جہاں اسلحہ خانہ کی نشاندہی کی گئی تھی۔ وہاں 2 عدد گارڈز متعین تھے۔ وہاں مدھم روشنی تھی۔ میں نے ان سے کہا، باہر اسالٹ ونگ کے کرنل پریم بٹناگر تشریف لائے ہیں، میجر چوپڑا بھی وہی ہیں، سب کو وہاں حاضر ہونے کا حکم ہے، تم لوگ جاؤ، میں باقی ساتھیوں کو خبر کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں آگے بڑھا اور جب میں نے ان دونوں اہلکاروں کے جاتے ہوئے قدموں کی آواز سنی تو رک گیا اور پھر واپس پلٹ کر اندر گھس گیا۔ یہاں میری آنکھیں چندی آ گئیں۔ ڈیتھ سرکل 03 زون کا پورا ایمونیشن ڈمپ تھا۔ میں نے ایک لمحہ کی بھی تاخیر کیے بغیر 5 عدد ٹائم بم 20 منٹوں کی ٹائمنگ پر سیٹ کر کے خفیہ گوشوں میں نصب کر دیے اور خاموشی سے دروازہ بند کر کے باہر آ گیا۔ میں وہاں سے ہٹ کر عمارت سے باہر آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کرنل پریم بٹناگر واپس جا چکا تھا۔ مجھے اس کی اتنی جلد واپس جانے کی بالکل توقع نہ تھی۔ بہرطور میجر چوپڑا کو لگتا تھا اچھی خاصی جھڑکیاں دے کر گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اب اپنا نزلہ وہاں موجود اپنے ماتحتوں پر اتار رہا تھا۔ میں خاموشی کے ساتھ وہاں سے کھسک گیا۔ میں اب جلد از جلد اس علاقے سے دور نکل جانا چاہتا تھا کیونکہ 20 منٹ بعد یہ پورا علاقہ جہنمی آگ اور بارود سے لرزنے والا تھا۔
مگر میں میجر چوپڑا کے اندر جانے کی تسلی کر لینا چاہتا تھا، اور جب میں نے دیکھا کہ وہ اپنے ماتحتوں پر گرجتا برستا عمارت کے اندر چلا گیا ہے تو میں نے تیزی کے ساتھ دوڑنا شروع کر دیا۔ ٹھیک 20 منٹ بعد مجھے اپنے عقب میں پے در پے سماعت شکن دھماکوں کی آوازیں سنائی دی۔ مجھے زمین لرزتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ ڈیتھ سرکل کی 03 عمارت میجر چوپڑا جیسے سفاک اور ملک دشمن عناصر سمیت تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ میں ڈیتھ سرکل کا مکمل طور پر خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا، لیکن را کا اسالٹ ونگ نابود کرنا میرے لیے اب اس سے بھی زیادہ اہم اور ناگزیر ہو چکا تھا۔ رات کا آخری پہر بھی بیتنے لگا تو میں ساحلی آبادی کھمبات جانے والی ایک مسافر بس میں سوار ہو گیا۔ جگی پہنچا تو حسب توقع اسے موجود نہ پا کر میں نے اطمینان کی سانس لی اور شب گزشتہ کی نیند پوری کرنے کے لیے وہیں زمین پر میلی کچیلی دری پر لیٹ گیا۔ دوپہر کو میری آنکھ کھلی تو میں نے رکمنی کو گھریلو امور میں مصروف پایا۔ اس نے مجھے جگانا مناسب نہیں سمجھا تھا، تاہم اس کے چہرے سے مسرت عیاں تھی۔ یہ مسرت میرے واپس لوٹنے کی تھی۔ مجھے اٹھ کر بیٹھتے دیکھتے ہوئے وہ نرم لہجے میں بولی، کیا رات بھر شہر جا کر جاگتے رہے تھے؟ ہاں، دوستوں کے ساتھ بیٹھ گیا تھا، تاش کھیلنے اور پینے پلانے میں رات گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے مثلاً جھوٹ بولا۔ ہائے رام، تو دارو بھی پیوت ہو؟ وہ آنکھیں پھیلائے ہوئے بولی اور میں ذرا خفت بری مسکراہٹ سے بولا، عادت تو نہیں ہے، بس ذرا دوستوں یاروں کے ساتھ کبھی کبھی تو ہی منہ کو لگ جاتی ہے اور پیچھا نہیں چھوڑتی۔ وہ یوں ناصحانہ لہجے میں بولی جیسے خدا نہ خواستہ میری بیوی ہو۔ میں نے کوئی جواب دینا ضروری نہیں سمجھا، پھر وہ بھی خاموشی سے اپنا کام نمٹانے لگی۔ دوپہر کا کھانا ہم نے اکٹھے کھایا۔ وہ آج اپنے حصے کی مچھلیاں لائی تھی۔ میں نے اسے آرام کرنے کا کہا، خود مچھلیوں کے ڈھیر کو چھانٹ کر ٹوکرے میں رکھنے لگا اور پھر ٹھیکیدار بگو رام کی منشی دولت رام کے ہاں اسے فروخت کرنے چلا گیا۔ رکمنی نے مجھے پہلے ہی مچھلیوں کے دام بتا دیے تھے۔ میں دولت رام کے پاس پہنچا۔ اس کے چمرخ چہرے پر ایک مانی خیز مسکراہٹ رقصاں تھی۔ اس نے مجھے گن کر روپے تھمائے، پھر بولا، اے چھوکڑ، ایک بات تو سن۔ کیا بات ہے؟ میں نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ اپن مالک بگو رام نے تجھے بلایا ہے، ذرا جا کر مل لے۔ میں ذرا چونکا، پھر کچھ سوچ کر بولا، کیوں، وہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ یہ تو تمہیں سیٹھ صاحب ہی بتائیں گے۔ اچھا، میں ذرا تھکا ہوا ہوں، پھر مل لوں گا، میں نے جان چھڑانے کے سے انداز میں کہا، اور اس کی ہٹی سے نکلنے لگا تو عقب سے اس کی سرسراتی آواز ابری، سوچ لو، سیٹھ صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ اس کے لہجے میں چھپی ماندانہ طے کو بانپ کر میں نے اس کی طرف گردن گما کر دیکھا، پھر بولا، چلو، کہاں ہیں تمہارے سیٹھ جی؟ آؤ میرے ساتھ، منشی دولت رام نے کہا۔ میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ ذرا دیر بعد ہم ایک 2 منزلہ مکان کے سامنے رکے۔ منشی اندر چلا گیا، پھر بیٹھک کھول دی اور میں اندر داخل ہوا اور ایک بید کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک ادھیڑ عمر کالا بجنگ سا موٹا شخص کھنکارتا ہوا اندر داخل ہوا۔ میں پرائے پھڈے میں ٹانگ اڑانا نہیں چاہتا تھا۔ میں جس مقصد کے لیے یہاں آیا تھا اسے پورا کرنا چاہتا تھا۔ یہاں عام لوگوں سے میری کوئی دشمنی نہ تھی، نہ ہی میں یہ کھڑاک مول لینا ہی چاہتا تھا۔ اس لیے سیٹھ بگو رام کے اندر داخل ہوتے ہی میں نے اسے اٹھ کر اخلاقاً سلام کیا۔ وہ بھی جواباً خوش دلی سے ملا۔ بیٹھو، کیا پیو گے؟ اس نے کرکراتی آواز میں پوچھا۔ لہجہ معتدل تھا۔ بڑی مہربانی، منشی بتا رہا تھا آپ نے مجھے یاد کیا ہے، اس لیے آ گیا۔ میں نے 2 ٹوک لہجہ اختیار کیا۔ وہ بغور چند ثانیے میرے چہرے کو گورنے کے انداز میں تکتا رہا، پھر بولا، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے اسے وہی نام بتایا جو رکمنی کو بتا چکا تھا۔ اس چنڈال رکمنی کے جال میں کس طرح پھنس گئے ہو تم؟ اس نے اچانک کہا۔ مجھے اس سے اس سوال کی توقع تھی۔ کچھ دیر بعد بولا، کبھی کبھی ضرورت گدھے کو بھی باپ بنا لیتی ہے۔ تمہاری کیا ضرورت ہے اس سے؟ اس نے آنکھیں سکیڑ کر پوچھا۔ میں بے گھر اور بے آسرا ہوں۔ رکمنی نے مجھے دندے پر لگا دیا۔ اب اپنے ہاتھوں سے روزی کماتا ہوں۔ تجھے اس نے شادی وادی کا سندیسہ دیا ہوگا؟ نہیں، ابھی تک تو ایسی کوئی بات اشارتاً بھی اس نے نہیں کہی مجھ سے۔ میرا لہجہ بدستور محتاط تھا۔ وہ اپنے شکار کو اسی طرح پھانستی ہے۔ سیٹھ بگو رام کے لہجے میں استہزاء تھا۔ شکار؟ میں نے حیرت آمیز انداز میں چونکنے کی اداکاری کی۔ ہاں، تم اس چڑیل کا چوتھا شکار ہو۔ چوتھا شکار؟ میں نے بدستور الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ سمے سے پہلے ہماری بات کا مطلب سمجھ جاؤ تو اچھا ہے۔ وہ اصرار برے لہجے میں بولا تو میں نے دانستہ خوف زدہ نظر آنے کی اداکاری کی۔ در حقیقت میں اس کی چال سمجھ رہا تھا۔ وہ مجھے رکمنی سے دور کرنا چاہتا تھا۔ اس میں اس کا ایک ہی مقصد ہو سکتا تھا، وہ یہی تھا کہ رکمنی تنہا ہو اور اسے پھانسنے کا موقع مل سکے۔ سیٹھ جی، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ کیا واقعی؟ میں نے دانستہ جرجرائے لہجے میں کہا اور جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ہاں، وہ انسان کے جسم میں ایک خون آشیم چڑیل ہے، ایک خطرناک ڈائن سے بھی زیادہ خطرناک۔ ڈائن تو 7 گھر چھوڑتی ہے، مگر یہ ڈائن تو اپنے ہی مرد کا خون پی جاتی ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
جتنی جلدی ہو سکے پیچھا چھڑا کر بھاگ جاؤ یہاں سے۔ وہ مجھے خوف میں مبتلا دیکھ کر بولا، جیسے کہہ رہا ہو نہیں بھاگا تو میں اپنے بدماشوں کے ذریعے نکال باہر کروں گا۔ میں اس سے پنگا نہیں لینا چاہتا تھا اور صرف اپنے کام سے کام رکھنا چاہتا تھا، اس لیے میں ہولے ہولے سر کو تشویش آمیز انداز میں جنبش دینے لگا۔ پھر وہاں سے لوٹ آیا۔ جھگی آ کر میں نے سارے پیسے رکمنی کے ہاتھ میں رکھے اور اسے کچھ نہیں بتایا۔ وہ مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ بالآخر میں نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس سے کہا، رکمنی کیا مجھے لانچ مل سکتی ہے؟ ہیں لانچ کیا کرے گا؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر پوچھا۔ بس ذرا گہرے سمندر کی سیر کرنے کو جی چاہتا ہے۔ میں بچوں کے سے اشتیاق سے بولا تو وہ یکدم کھلکھلا کر ہنس دی۔ تو واقعی بالغ ہے۔ اچھا کل صبح چلیں گے، اس نے کہا اور میں چپ ہو رہا۔ اگلے دن صبح تڑکے ہم جاگے۔ میں نے باری برکم جال سمیٹ کر کاندھے پر اٹھایا اور اکھاڑے کی طرف چل دیا۔ ہم 2-3 گھنٹوں تک مچھلیاں پکڑتے رہے۔ اس کے بعد رکمنی لانچ کو گہرے پانیوں میں لے گئی۔ ساحل نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اب چاروں طرف حد نگاہ تک بے کراں سمندر تھا۔ یہ ایک موٹر لانچ تھی جو رکمنی نے کرائے پر ٹھیکیدار بگورام کی منشی دولت رام سے لے رکھی تھی۔ یہ ڈیزل سے چلتی تھی اور اس میں فاضل ڈیزل کے 2 عدد بڑے بڑے ڈرم بھی رکھے ہوئے تھے۔ اس لانچ کو 5-6 مچھیرے مل کر ہائر کرتے تھے۔ رکمنی کو لانچ چلانا آتی تھی، بلکہ مچھلیاں پکڑنے کے دوران میں نے بھی کسی حد تک سیکھ لی۔ باقی مچھیرے اپنے اپنے حصے کی مچھلیاں پکڑ کر ساحل پر ہی اتر گئے تھے۔ میں نے گہرے پانیوں میں آ کر دانستہ رکمنی کے ساتھ پیار بری باتیں شروع کر دی۔ اس کی تو جیسے مراد برائی، ویسے وہ ایک مضبوط کردار کی بڑی دبنگ عورت تھی۔ آج تک اس نے زبردستی میرے گلے کا ہار بننے کی کوشش نہ کی تھی، مگر میں اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں چور بتیاں جلتے دیکھ چکا تھا۔ اسی لیے تو مجھے یہاں لایا تھا تاکہ مجھ سے اپنے دل کا حال بیان کر سکے۔ وہ ایک خطرناک خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہوئے شرما کر بولی، ہاں تو ناراض تو نہیں ہو رہی؟ پر دیکھ میں برا آدمی نہیں ہوں۔ میں نے پیار سے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا، وہ تو میں بھی جانوں ہوں، اگر تو برا ہوتا تو جگی میں بھی میرے ساتھ زبردستی کر سکتا تھا۔ وہ بولی۔ میں نے باتوں باتوں میں سٹیئرنگ ویل تھام لیا۔ ہم دونوں عرشے سے اتر کر ڈرائیونگ کیبن میں آ گئے۔ میں نے لانچ کا رخ مطلوبہ سمت موڑ رکھا تھا، اس کی سپیڈ بھی بڑھا دی تھی۔ میں نے اسے پیار بری باتوں میں لگائے رکھا تھا، ساتھ ہی کمپاس اور بیرومیٹر پر بھی میری نظریں جمی ہوئی تھی۔ میں اپنی مطلوبہ سمت میں 60 ناٹیکل میل پر آ گیا تھا۔ اچانک رکمنی نے متفکر لہجے میں مجھ سے کہا، زیادہ آگے مت جا، لوٹ چل، کسٹم والوں نے در لیا تو مصیبت آ جاوے گی۔ ادھر کون سے کسٹم والے ہوتے ہیں؟ میں نے چالاکی سے پوچھا، مگر رفتار کم نہ کی۔ ودیشی پاکستانی کسٹم والے مل گئے تو پاکستان کی جیل کی سیر کرا دیں گے، اس نے کہا تو میں ذرا چونک کر بولا، کیا یہاں سے پاکستانی سرحد قریب ہے؟ ہاں، ہماری تو ساری زندگی پانیوں میں گزری ہے، چل لوٹ چل اب۔ تقدیر بڑے بھرپور انداز میں میرا ساتھ دے رہی تھی۔ گویا میں اپنے مشن کے آخری اور اہم مرحلہ کو سر کرنے کے بعد اس سمندری حدود کے راستے فرار ہو کر اپنے ملک کی سمندری حدود میں بآسانی داخل ہو سکتا تھا، اور شاید یہی میرے لیے یہاں سے فوری طور پر نکلنے کا سامان ہو سکتا تھا۔ میں ذرا سوچ میں پڑ گیا۔ مچھروں کے بیس میں اب میں بآسانی اپنے مشن کا یہ آخری حمالیہ سر کر سکتا تھا۔